خواتین و حضرات، آداب۔ واشنگٹن ڈی سی سے انور اقبال اور یہاں ٹورانٹو سے میں مرتضی حیدر حقیقت یا فسانہ کی ایک نئی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان سپریم کورٹ کے جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب امریکہ تشریف لائے اور وہاں ایک بار کونسل سے انہوں نے خطاب کیا، اور ان کا خطاب کا جو موضوع تھا وہ آئین پاکستان تھا۔ اس خطاب میں انہوں نے بتایا کہ کیوں کر یہ ضروری ہے کہ آئین کی پاسداری کی جائے اور ہر حال میں آئین کو مستحکم رکھا جائے۔ انور اقبال صاحب اس خطاب میں موجود تھے، انہوں نے وہ ایڈریس اٹینڈ کیا، اور آج ہم انور اقبال سے گزارش کریں گے کہ ہمیں بتائیں کہ اس میں سوال و جواب میں اور ایڈریس میں جناب جسٹس اطہر من اللہ نے کیا کہا۔ انور، ابھی جو پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس اطہر من اللہ، جو پہلے ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ تشریف لائے امریکہ اور انہوں نے باقاعدہ خطاب کیا وہاں بار کونسل سے۔ ان کے اس خطاب کے بعد پاکستان میں کافی بحث جاری ہے اور کافی لوگوں کو اضطراب ہے کہ یہ انہوں نے کیا کہا اور کیسے کہا۔ تو ہم درخواست کرتے ہیں آپ ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے بتائیے کہ جسٹس صاحب نے کیا فرمایا اور کن موضوعات پر ان کی گفتگو تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انیوژل تھا سرونگ جج کا یہاں آنا اور خطاب کرنا، اور اس کی وجہ سے سب کو انٹرسٹ تھا۔ میں بھی واشنگٹن سے 250 میل گاڑی چلا کے گیا اور اس میں شرکت کی میں نے۔ تو ان کا جو خطاب تھا وہ تقریباً 2 گھنٹے جاری رہا اور اس میں بہت ساری باتیں کی، اور اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ انہوں نے پاکستان میں جو عدالتی پورا نظام ہے، اور پھر پاکستان کی جو حالیہ سیاسی تاریخ ہے، پھر پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کا احاطہ کیا۔ اور ان کی بات میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ملک میں غیر آئینی اقدام غیر آئینی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی قدم غیر آئینی ہو تو پھر عدلیہ جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی، کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ خود آئین کے تحت وجود میں آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مثلاً یہ جو جج ہیں سپریم کورٹ کے ہوں یا ہائی کورٹ کے ہوں، وہ اپنے عہدے پہ اس لیے قائم ہے کہ آئین پاکستان ان کو یہ اختیار دیتا ہے، اپنی جسٹیفیکیشن وہ آئین سے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آئین ہی معطل ہو جائے تو ان کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ تو پھر انہوں نے اس کنسیپٹ پہ بات کی، اور انہوں نے بالکل براہ راست گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ مثلاً مارشل لاء جو ہے، ملک میں مارشل لاء کا نفاذ، فوجی حکومت کا نفاذ، وہ سراسر آئین کے خلاف ہے۔ جب مارشل لاء لگتا ہے تو آئین کی ایبروگیشن ہوتی ہے، یعنی آئین کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ جب آئین کو معطل کر دیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی عہدے ہیں، جو لوگ اس آئین کی وجہ سے وجود میں جو عہدے آئے ہیں، وہ بھی معطل ہو جاتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کا جو جج ہے یا ہائی کورٹ کا جو جج ہے یا کسی بھی کورٹ کا جو جج ہے، وہ جج اس لیے ہے کہ آئین پاکستان اس کو ایز اے جج ریکگنائز کرتا ہے، اس کو یہ حیثیت دیتا ہے۔ جب آئین نہیں رہا تو جج کی بھی حیثیت نہیں رہی، اس لیے جج کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آئین کے تعطل کی، آئین کے ایبروگیشن کی تصدیق کرے۔ مگر انہوں نے کہا کہ تاریخ میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس کو مٹا نہیں سکتے، اور جو تاریخ میں لکھا جا چکا بہت افسوسناک ہے کہ جب بھی ماشاء اللہ لگا تو اس کی توثیق جو ہے سپریم کورٹ نے کی ہے، اور یہ ایک ایسی ہے جو انفلیٹرنگ، انہوں نے کہا ایسی بات ہے جس پہ ہمیں فخر نہیں ہو سکتا، ہماری جو یہ تاریخ ہے۔ نیسیسٹی پاکستان میں کہا جاتا ہے، یہ جسے نظریہ ضرورت کہا جاتا ہے، کہ میں آپ کی بات پر متفق ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کی، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا جزوی سوال یہ نکلتا ہے، جو اکثر میں نے ایک ایسے سپریم کورٹ کے جج سے سنا کہ جنہوں نے مارشل لاء کے بعد وہ مارشل لاء آرڈیننس کے تحت حلف اٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ فرض کیجئے کہ ہم دکان ہی بند کر دیتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر فرض کیجئے کہ سارے ججز جو ہیں اعلیٰ عدلیہ کے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، گھر چلے جاتے تو نظام جو ہے وہ بالکل درم بھرم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ مارشل لاء لگانے والا جو جنرل ہے وہ کہے گا کہ چونکہ اب ججز گھر چلے گئے ہیں تو میں بھی گھر چلا جاتا ہوں۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے کہ کیونکہ یہ جو واقعہ ہوتا ہے آئین کو ابائنس میں ڈالنے کا یا معطل کرنے کا، یہ تو ایک سرکاری ملازم کرتا ہے، جس کو فوجی آپ کہہ لیں، جرنیل کہہ لیں، وہ بھی سرکاری۔ یہ ہے کہ اس طرح تو پھر آپ جو ہے نا، تو کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ یہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بار بار ہو رہا ہے، اور ہر وقت تیار ہوتے ہیں، جس کو بھی کوئی شکایت ہوتی ہے وہ مارشل لاء لگانے کو تیار ہوتا ہے، جب اس کو موقع ملتا ہے لگا دیتا ہے۔ بات ان کا کہنا یہ تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو جج آ کے اسٹینڈ لیں
اور ایسی بات نہیں ہے اگر آپ ایک ادارہ لے گا پھر دوسرے ادارے ہوں گے پھر باقی تیار ہوں گے اور ایک وقت آئے گا کہ اس کے لیے یہ مارشل لا لگانا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے، یعنی یہ نہ کہے کہ بھئی وہ کہ نہیں جی میں گھر بیٹھ جاتا ہوں، وہ گھر بیٹھنے کی بات نہیں کہ وہ کہتے ہیں گھر بیٹھنا بھی علاج نہیں ہے، بلکہ باضابطہ طور پہ ججوں کو پوری یکسانیت کے ساتھ اس کا اعلان کرنا چاہیے کہ ماشاء اللہ غیر آئینی ہے۔ جب وہ ایک قدم غیر آئینی ہو جائے گا تو پھر جو بھی شخص ماشاء اللہ لگانے والا ہے وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ یہ تو میں غیر آئینی غیر قانونی قدم اٹھا رہا ہوں، تو اس پہ تو مجھے کل سزا ہو سکتی ہے۔ تو اگر لیکن جو مسئلہ ہے نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کی تشریح کرا لیں، ہے نا؟ مثلا کوئی ایسا قانون ہے جس میں وضاحت نہیں ہے تو آپ اس کی تشریح کے لیے کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اسی وجہ سے جو عدالتیں موجود ہیں۔ لیکن آئین کو معطل کرنے کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، جو بھی آئین کو معطل کرے گا وہ آئین سے خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ تو اس کی جان بوجھ کے ساتھ جتنے بھی ہیں، جیسے جنرل ایوب خان ہیں یا جنرل جنرل ضیاء الحق مرحوم یا جنرل مشرف، انہوں نے پوری آگہی کے ساتھ، ایسا تو نہیں کہ کوئی ابہام تھا کہ شاید آئین میں کوئی گنجائش ہو، نہیں پوری آگہی کے ساتھ، لیکن اس علم کے ساتھ کہ وہ سپریم کورٹ سے اس کی توثیق کرا لیں گے اور پھر بچ جائیں گے اور اسی لیے بچتے رہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ فیصلہ کر دے ماشاء اللہ لگنے کے بعد ججز کو سزا ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد وہ تلوار جو ہے وہ بالکل سر پہ لٹک رہی ہوگی، کیونکہ وہ ایک فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ آپ جو آپ نے کام کیا غیر قانونی غیر آئینی ہے، تو پھر وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے پاکستان میں، تو کیونکہ بالکل ہی یا تو پھر آپ کو بالکل آنا پڑے گا، آپ کو چیلے بنانا پڑے گا، آپ ایک رات میں کرش کر دیں، 50,000 بندہ مار دیں۔ پاکستانی میں یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں ساری خرابیوں کے باوجود ہمارے ہاں ایک جمہوری اسٹریک موجود ہے جس کو عوام زیادہ سے برداشت نہیں کرتے اور ان کے ریئیکشن ہوتے عوام، بلکہ فوج میں بھی جو ہمارا جو شکر یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ملک سے مخلص ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ پاکستان میں خون خریج۔ لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جج کی یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے جج کی کہ وہ ماشاء اللہ کو غیر قانونی غیر آئینی یعنی وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے 8-10 ججز ہوتے ہیں یا 13 ججز، وہ یک زباں ہو کر، اگر فرض کیجئے خدا نخواستہ کبھی ایسا دوبارہ ہوتا ہے کہ مارشل لا لگتا ہے یا کسی اور بہانے سے آئین کو معطل کیا جائے، تو وہ یک زباں ہو کے کہیں کہ صاحب ہماری رائے میں یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے، اور ہر وہ فیصلہ جو اب یہ رجیم کرے گی وہ آئین سے متصادم ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا قدم کیوں نہ ہو۔ تو پھر اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی کسی بھی فوجی جنرل کو اپنے اقتدار کو لیجیٹمائز کرنے کی۔ جی بالکل یہی بات ہے، لیکن ہم ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے پہلی بات انہوں نے کی کہ مارشل لا اگر لگایا جائے، اب ماضی میں جو ہو چکا، اب یہ ریکوائرمنٹ ہے عدلیہ کی کہ عدلیہ اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات پر انہوں نے مثالیں پیش کی کس طرح موجود حالیہ تاریخ میں کس طرح نواز شریف کی جو مشرف صاحب نے چھٹی کرائی، انہوں نے کہا وہ بھی غلط تھا، کس طرح گیلانی صاحب کو خط نہ لکھنے پر زرداری کے خلاف اس پہ ان کی چھٹی کرائی گئی، انہوں نے وہ بھی غلط تھا۔ پھر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے بتایا، انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ ان کے جو ماموں اور جو تھے وہ بھی اس بیچ میں تھے جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، اور انہوں نے پھانسی کے خلاف فیصلہ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب کورٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اس طرح کے فیصلے وقت پر ہوں، یعنی جب بعد میں پھانسی پانے کے بعد اس فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ ہمیشہ وہ رہا کہ سانپ نکل گیا، یہ لکیر پیٹتی رہی ہماری عدالت عظمیٰ، تو ظاہر ہے یہ پھانسی نہیں ہوتی۔ تو وہ کہنے کا وقت آ گیا ہے کہ اب عدالتیں وقت پر فیصلے کریں اور جہاں ضرورت ہے وہاں فیصلے کریں تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو۔ ایک تو یہ بات کی۔ پھر انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اس رات کو جو جب عمران خان کا پچھلے سال اپریل میں جب تختہ الٹا، مطلب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ ہوا، اس رات آپ نے عدلیہ اپنی عدالت کیوں کھولی تھی؟ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ آپ اس نے کھولی تھی کہ اس لیے کھولی تھی کہ اگر عمران خان کو قدم اٹھائیں اس کے خلاف یعنی جنرل باجوہ کو اگر معطل کرے تو آپ اس کو روک سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا اس کی ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وضاحت بھی کی ہے، میرا سرکولر بھی موجود ہے، 2 ماہ پہلے سے میں نے حکم دیا ہوا تھا کہ کوئی بھی سینسیٹیو رات کو عدلیہ
کھلے اور کوئی بھی سینسیٹیو قسم کا نوبت کا مقدمہ ہو تو مجھے فوراً واٹس ایپ پہ بتایا جائے، اور اگر میں نے ضروری سمجھا تو اس میں فیصلے بھی کروں گا، اور کہنے لگے اس کی وجہ سے 1400 کہنے کا جو سیاسی جو فیصلے ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، باقی نہیں ہوتے، اسے پتہ نہیں چلتا لوگوں کو۔ 1400 ایسے فیصلے کرنے کا موقع ملا جن کی ضرورت تھی فوری طور پہ کرنے کی، اور ہم نے وہ فیصلے کیے، وہ انٹرٹین کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس رات ایک چیز اور تھی، آپ نے اور چیزوں پہ نظر رکھا، ایک چیز پہ نظر نہیں رکھا، وہ وہی تھی کہ جو آپ کو میڈیا، آپ کا ہی میڈیا مسلسل یہ خبر دے رہا تھا، انہوں نے چینل کا نام لیا ARY، مثلاً مسلسل خبر دے رہا ہے کہ کسی وقت بھی مارشل لا لگنے والا ہے۔ تو میں اس رات اپنے گھر پہ تھا، لیکن میں تیار بیٹھا تھا کہ اگر مارشل لا لگا تو میں پھر اس کو روکنے کی کوشش کروں گا، مگر وہ ہوا نہیں، شکر ہے اچھا ہوا۔ تو یہ جو ہے کہ آپ سیاسی بیانیوں پہ نہ جائیں، آپ ذرا تھوڑی سی اپنی تحقیق کر لیا کریں تو آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جس میں جہاں عدلیہ کا قصور ہے، سب کا پتہ ہے، سب کا اپنی ذمہ داری مانی، عدلیہ کی مانی، صحافت کی کا ذکر کیا، بیوروکریسی کا ذکر کیا، سب کے سب مسلسل 75 سال سے ہم نے پاکستان کو بار بار مایوس کیا ہے، اور ایسے ہم فیصلے کرتے رہے صحافت سمیت کہ جو ہمارے مفاد میں تھے، ملک کے مفاد میں نہیں تھے۔ تو انہوں نے باقی سیاسی جماعتوں کی بھی بتائیاں، اس نے کہا کہ جب بھی عدالت کوئی فیصلے کرتی ہے تو جو جماعت پاور میں ہوتی ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اور وہی جماعت جب اپوزیشن میں آ جاتی ہے اسی فیصلے کی وہ کرنے لگتی ہے، حمایت کرنے لگتی ہے۔ پھر وہ ایسی قانون سازی کرتے ہیں، ایسے فیصلے کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، تو جب وہ پاور میں ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہی قانون ان کے خلاف ہوتا ہے تو شور مچاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو بھی، اور ہم نے بھی دیکھا، اگر یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، جب ایک جماعت الیکٹ ہو کے آ جاتی ہے تو دوسری جماعتیں فوراً جا کے فوج سے رابطہ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ اس کی چھٹی کرائیں جی، یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں، یہ غدار ہیں، فلاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں سیاسی پارٹیوں کو بھی، جہاں صحافی ذمہ دار ہیں، جہاں عدلیہ ذمہ دار ہے، جہاں بیوروکریسی ذمہ دار ہے، وہاں سیاسی جماعتیں بھی ذمہ دار ہیں کہ وہ ان میں بردباری نہیں ہے۔ اب دیکھیں ابھی جو ہو رہا ہے یعنی آج کل میں کہ عدالت عظمیٰ نے میجورٹی ووٹ کے ساتھ کہا کہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بقدر جسہ ان پارٹیز کو ملیں گی، تو انہوں نے پی ٹی آئی کو ریکگنائز کیا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے تھے، ان کو آپ نے مجبور کر کے انڈیپینڈنٹ الیکٹ کروایا، اور اب چونکہ وہ الیکٹ ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی کی وجہ سے الیکٹ ہوئے ہیں، لہٰذا جو ریزرو سیٹس ہیں ان کو ملنی چاہیے۔ اب یہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ اب دیکھیے میچورٹی یہ تھی، جو بردباری کا تقاضا یہ تھا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس فیصلے کو تسلیم کرتی، کیونکہ ان کو ووٹ نہیں ملے، ان کو سیٹیں نہیں ملی، وہ دونوں پارٹیاں سرکار بھی چلی گئی، اور اب یعنی کتنی دکھ اور شرم کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں حریف بن گئی اس مقدمے میں کہ وہ جا کر پٹیشن میں کہ بھئی یہ جو سیٹیں ہیں یہ پی ٹی آئی کو نہ دی جائیں کیونکہ وہ الیکٹ نہیں ہوئے تھے، حالانکہ جو یہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں جسٹس صاحب یہ واضح کر چکے ہیں کہ آپ نے مجبور کیا تھا لوگوں کو انڈیپینڈنٹ رن کرنے پہ، یعنی کہ الیکشن کمیشن نے، کوئی اپنی خوشی سے انڈیپینڈنٹ نہیں رن کر رہا تھا، اور جب آپ کو ووٹ نہیں پڑے پاکستان پیپلز پارٹی کو، جب آپ کو ووٹ نہیں پڑے پاکستان مسلم لیگ نون کو، تو آپ اس کا احترام کیجئے مینڈیٹ کا، اور ان کو جانے دیجئے ریزرو سیٹس کہ جنہوں نے الیکشن میں مین سیٹس جیتی ہیں۔ لیکن وہ جو اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا قصور ہے، یہ قصور آپ کو آج کی تاریخ میں نظر آئے گا کہ یہ وہ حصہ مانگ رہی ہیں، وہ سیٹیں مانگ رہی ہیں کہ جس کے وہ حقدار نہیں ہیں، یعنی وہ مانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ان کو سیٹیں نہیں ملی، لیکن جن سیٹوں کی بنیاد پر ان کو ریزرو سیٹ چاہیے تھی وہ لینے کو تیار ہیں جبکہ ان کا حصہ نہیں بنتا۔ تو اس صورت میں نہ آپ صحافیوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، نہ آپ عدالت عظمیٰ کو ٹھہرا سکتے ہیں، اس میں پھر جو ذمہ داری آتی ہے وہ سیاسی جماعتوں کی آتی ہے کہ آپ اس مسئلے کو خراب کرنے میں باقاعدہ، یہ نہیں وہی بات ہے کہ وہ جو شیخ رشید کہتے تھے کہ یہ انہیں کئی سال دین مثلا نواز شریف کے خلاف جب موو ہوئی، مثلا پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئی، مثلا عمران خان کے خلاف ہوئی، تو انہوں نے کہا دوسری سیاسی جماعتوں نے اس کو ویلکم کیا، غیر جمہوری اقدامات کی تعریف کی، اس لیے کہ ان کو سوٹ کرتے تھے وہ اقدامات۔ مثلا انہوں نے میمو گیٹ کم کی مثال دی کہ کہنے لگے وہ کہ کوئی ایسا کیس نہیں تھا جس میں غیر آئینی اور غیر قانونی تھا اور اس میں عدالت جو ہے اس کے خلاف فیصلہ کرتی، لیکن عدالت نے بھی فیصلہ کیا، حالانکہ جو کچھ وہ ہو رہا تھا یا جو فرمائش کی گئی تھی گیلانی صاحب سے کہ صدر کے خلاف خط لکھیں، تو اس میں یہ نہیں بنتا تھا کہ عدالت کا یہ کام کو اس حکومت کی اس بات پہ چھٹی کرا دی جائے، انہوں نے کہا میمو گیٹ میں بھی غلط فیصلہ تھا۔ تو بات ساری یہ ہے
کہ وہ انہوں نے لگتا یہ کہ ظاہر ہے اب ان کے 2 سال اس میں جو بات ہے نا وہ تو میمو گیٹ وغیرہ بڑی باتیں تھیں. عدالت عظمیٰ جو ہے پاکستان کی اس کو کچھ چیزیں سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. یہ عدالت ایسا کام نہیں کری جو یہ بینچ ہے, لیکن اس سے پہلے جو تھا بینچ جناب افتخار چودھری کا اور ان کے بعد جو آئے اس میں دیکھیں وہ روٹیوں کی قیمت جو ہے بازاروں میں تعین کرنے کے لیے اور ان کو فکس کرنے کے لیے, حالانکہ آئین میں کوئی ضرورت نہیں ہے عدالت عالیہ کا کام کہ آپ جا کے روٹی, یا ایگزیکٹو جو ہے اس کی اتھارٹی پہ یہ کام ڈی سی کا ہے, ڈپٹی کمشنر کا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان میں. تو یہ تو بات مجھے یاد ہے کہ جب ایک صحافی یاد ہے جلا تھا پشاور میں, اس کو جلا دیا گیا تھا, افغان مجاہدین کا جو سترہ چلا تھا یاد ہے, تو اس پر اس کے علاج کے لیے وزیر اعظم کو آرڈر کرنا پڑا. تو اس پر ایک وہاں ویسٹرن جرنلسٹ سے پشاور میں اس کے ساتھ ہم لوگ وہاں گئے تھے دیکھنے ہاسپٹل, تو اس نے بات کی, اس نے کہا اس میں وزیر اعظم کو بولنے کی کیا ضرورت تھی, یہ فیصلہ تو جو ڈائریکٹر ہیلتھ وہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ بندہ یہاں نہیں بچے گا, اس کو لندن بھیجو. اتنے دن ویٹ کرتے رہے, اس میں رستے میں وہاں سے پشاور سے اسلام آباد آتے وہ مر گیا ایئرپورٹ پہ. انہوں نے کہا یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ہمارے یہاں کہ ہر کوئی کریڈٹ لینا چاہتا ہے اس میں بندے مروا دیتے ہیں. دیکھیں نا اس میں وہی بات کہ نہ عدالت کو اپنی حدود کا تعین ہے اور وزیر اعظم جا کے لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان میں واقعتاً لوکل لیول کا ہی ہے. آپ کرنے دیں کسی لوکل ایجوکیشن اتھارٹی کو کرنے دیں, کونسلر کا کام ہے ہو, ایجوکیشن اتھارٹیز ہوں, آپ ایجوکیشن پہ ان کو کام کرنے دیں. اور وزیر اعظم جو ہے نلکے بھی لگوائے گا, لیپ ٹاپ بھی باندھے گا, اور سپریم کورٹ جو ہے صورتحال ہے ہمارے یہاں. لیکن بہرحال ہم اس پہ رہیں جو انہوں نے باتیں کی, اس میں انہوں نے بیسیکلی جو یہ کہا اس کا مقصد یہ تھا کہ آئین آپ کا گائیڈنس جو ہے آئین ہونا چاہیے عدلیہ کا, اور عدلیہ کو آئین کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے, یہ دیکھتے ہوئے نہیں کہ یہ فیصلہ سیاسی طور پہ غلط ہے یا صحیح ہے, اس کے سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے. وہ عدلیہ کا کام نہیں ہے. عدلیہ کا کام ہے کہ آئینی طور پہ فیصلہ جو کچھ فیصلہ ہوا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر غلط ہے اس کو غلط کہیں, صحیح ہے تو صحیح کہیں. لیکن انہوں نے کہا ہمارے یہاں, اس نے کہا کہ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا. انہوں نے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی عدلیہ کی جو ججز ان کی نیت صحیح ہو, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی نیت پہ فیصلہ نہ کریں, وہ یہ سوچ کے فیصلہ نہ کریں کہ جو ہے اس کے ملک کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ کو بالکل صرف اور صرف آئین کو فالو کرنا چاہیے. اگر آئین کے خلاف ہے تو غلط ہے, آئین کے مطابق ہے تو صحیح ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہوا, اور بے شک اگر صحیح نیت سے بھی انہوں نے فیصلے کیے ہوں جو آئین کے خلاف جا رہے ہیں, تو وہ بھی فیصلے الٹیمیٹلی ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. بالکل پہنچاتے ہیں. دیکھیں نا ملک کو دیوالیے کی حد تک لے آئے تھے افتخار چودھری صاحب جو جسٹس تھے, پہلے چیف جسٹس, جنہوں نے ریکو ڈیک میں جا کے فیصلہ دیا. میں مینشن کر دیا, میں بھول جاؤں سے پہلے کیونکہ اس وقت میں نوٹس نہیں پڑھا. انہوں نے بالکل مثال لی کہ ایک پوری موومنٹ چلی, اس میں سب سے آگے ینگ لائرز تھے اور دوسرے ینگ پاکستانی تھے. 90 سے زیادہ لوگ اس میں انہوں نے اپنی جانیں دی, لیکن افتخار چودھری صاحب واپس آ گئے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت کے جج سے نام لیے بغیر کہا کہ اس وقت کے ججز اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ یہ جو ہے موومنٹ ان کی بحالی کے لیے نہیں تھی, وہ موومنٹ آئین کے بحالی کے لیے تھی. تو انہوں نے جس کے بعد جو کچھ کیا, اس نے کہا اس کے بعد جو ججز نے, یعنی خاص طور پہ افتخار چودھری صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے, لیکن انہوں نے جو کچھ کیا اس سے بڑی سخت مایوسی ہوئی. اور وہ جنہوں نے اپنی جانیں دی اس موومنٹ میں, ان کی بے حرمتی ہے, اور اس جہت کی بے حرمتی ہے جس کی وجہ سے عدلیہ بحال ہوئی تھی. اور عدلیہ وہ ریسپیکٹ کو قائم نہیں رکھ سکی کیونکہ انہوں نے پھر وہی کام کیے جو کنٹروورشل تھے. دو چیزیں میں واضح کر دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ دیکھیے ہم لائر, نہ انور لائر ہیں نہ میں لائر ہوں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو منطق سے فیصلے ہوتے ہیں, منطق کی جو بات ہوتی ہے, مطلب دیکھیے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم صحیح نہیں ہے, تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مگر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کی ذمہ داری جناب افتخار چودھری صاحب پر ہے تو وہ غلط نہ ہوگا, کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اب ایک کیس آیا کہ جناب چونکہ یہ جو غیر قانونی بسیں ویگنیں چلتی ہیں, چنگچی چلتے ہیں, یہ لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہیں, لہٰذا اگر ان کو بند کر کے جو سرکار ٹرانسپورٹ سکیمز چلا رہی ہے, جس ایک ریزرو جو بس فرینچائز سسٹم آیا تھا ان کو 20 برس پہلے, تو ان کا یہ بس فرینچائز سسٹم ہے تو ٹھیک ہے, اچھی ڈیسنٹ بسیں ہیں, ٹرینڈ لوگ چلا رہے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے رکشے نہیں اب چل سکیں گے, ہماری ویگنیں نہیں چل پائیں گی, تو ہمارا روزی کمانے کا حق جو ہے وہ محروم ہو جائے گا.
تو جسٹس افتخار چودھری صاحب نے فیصلہ دیا کہ یہ جو ہے فرینچائز اسکیم یہ قانون سے آئین سے متصادم ہے کیونکہ لوگوں سے حق چھینا جا رہا ہے. تو میں نے اس وقت لکھا تھا, مجھے یاد ہے میں نے لکھا تھا کہ فرض کیجئے کہ اگر آپ راولپنڈی میں رہتے ہیں تو ایک ریلوے کے پاس ایک پل ہے ریلوے اسٹیشن کا, اس کو کہتے ہیں پوڑیوں والا پل. اس پوڑیوں والے پل پہ بیٹھے ہوتے ہیں دو طرح کے لوگ, ایک تو طوطے کے فال نکالنے والے بیٹھے ہوتے تھے, اور دوسرے یہ آپ کے کان سپیرے بھی ہوتے ہیں, سپیرے بھی اور کان کی صفائی کرنے والے. تو وہ جو کان کی صفائی کرتے ہیں وہ کان کا پردہ بھی پھاڑ دیتے ہیں. اسی طرح وہ دانت نکالنے والے بھی وہاں بیٹھے ہوتے تھے, حالانکہ ڈینٹسٹ نہیں ہے. تو اگر افتخار چودھری صاحب کا جو وہ ورڈکٹ ہے وہ لے لیا جائے کہ لوگوں کو ان کے حق روزگار سے محروم نہیں کیا جا سکتا, تو جو کویکس ہیں, جن کو کویکس کہتے ہیں نا, جو آپ کے کان میں مداخلت کر رہے ہیں, آپ کے دانت نکال رہے ہیں اور ڈاکٹرز نہیں ہیں, تو وہ تو پھر سارے لیجیٹیمائز ہو گئے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی بھی ڈھنگ کی پبلک ٹرانسپورٹ پاکستان میں نہیں چل پاتی, کیونکہ اس کے جو مارکیٹ شیئر ہے اس کو یہ لیجیٹیمیٹ جو گاڑیاں چلاتے ہیں, ویگنیں چلاتے ہیں, وہ اس کو مداخلت کرتے ہیں. اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, لہٰذا آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے. تو یہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کی نااہل فیصلے جو ہیں, یا جو کم علمی کی بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں, اس کا نقصان پوری قوم کو ہوتا ہے. اب ریکو ڈیک جو ہے وہ تو مائننگ کا فیصلہ تھا جس میں آپ پہ بلینز آف ڈالرز کی پینلٹی پڑ رہی تھی, بھول جائیے اس کو. آپ کا کیا تعلق مائننگ سے, میرا کیا تعلق مائننگ سے, لیکن ٹرانسپورٹیشن سے تو آپ کا بھی, آپ کی ملک کی شہروں پہ اگر سڑکوں پر اگر بڑا نقصان ہوا, اس فیصلے سے ملک کو بڑا نقصان ہوا. جی, یہ سب چیزیں سوچنے والی تھی. اور مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا احساس سارے محکموں میں ہو اور لوگ سمجھیں اس بات کو کہ آئین اور قانون کے تقاضے کیا, اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں, تو سب کا فائدہ ہوگا. یہ سارے جو ہیں یہ حدود سے تجاوز کرنا جو ہے, یا اپنی جہاں آپ کو حدود میں رہتے ہوئے سچ بات کہنی ہو نہ کہنا جو ہے وہ بھی ظلم ہے, اور حدود سے تجاوز کرنا وہ بھی بہت ظلم ہے. انور, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہم سے شیئر کیا اور یہ بتایا. اور وہ لوگ جو مزید پڑھنا چاہیں, ڈان اخبار میں انور اقبال کا یہ خبر موجود ہے, انہوں نے اس کو ابھی تحریر کیا ہے, آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. گزشتہ 2-3 دنوں کا اگر ڈان دیکھیں تو آپ کو ویب پہ مل جائے گا. انور, بہت شکریہ. خدا حافظ. خواتین حضرات, آپ نے انور اقبال سے سنا کہ جو آئین سے تصادم کرنے والے احکامات ہیں, چاہے وہ جرنیل کے ہوں, کسی جنرل کے ہوں, کسی بیوروکریٹ کے ہوں, کسی پولیٹیشین کے ہوں, کہ جو بھی آئین سے متصادم ہو اس کو روکنا عدالت کی ذمہ داری ہے, عدالت عالیہ کی ذمہ داری ہے. اور اس کو لیجیٹیمائز کرنا کسی بھی فیصلے کا, جیسے کہ فرض کیجئے کہ کوئی پرائم منسٹر جو ہے اپنی حدود کو تجاوز کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کرے, یا کوئی منسٹر ایسا کام کرے, یا کوئی فوجی جنرل جو ہے وہ آئین کو ہی معطل کر دے, یہ سارے جو ہیں یہ ملک کے آئین سے متصادم ہیں. ان کو روکنا, ان کو برا کہنا, ان کو قانونی طور پہ روکنا بڑا ضروری ہے. اور عدالت عالیہ کا فرض ہی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو ان کے آئینی حقوق پہنچا سکے. اور جب آئین معطل ہو گیا تو پھر آئینی حقوق بھی معطل ہو گئے. لہٰذا ہم شکر گزار ہیں جسٹس اطہر من اللہ کا کہ انہوں نے ایک علمی پیرائے میں ایک علمی گفتگو کی, جو کہ پہلے نہیں ہوتی تھی. پاکستان میں ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سپریم کورٹ کے جسٹسز جو ہیں وہ علمی گفتگو کی طرف, آئینی گفتگو کی طرف لوٹ رہے ہیں, جو کہ پہلے نہیں تھا. کچھ پرانے جو 2-3 دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ عدالت عظمیٰ میں گفتگو کافی سیاسی ہوتی جا رہی تھی. ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹسز ہیں اور جو عدالت عالیہ کے جسٹسز ہیں وہ اگر علمی پیرائے پہ صریحاً آئین سے منسلک گفتگو کریں تو اس سے ہماری آئین کو استحکام ملے گا. اور جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے, جو آئین میں درج ہیں اور آئین کی وجہ سے لوگوں کو ملتے, ان تک ان کی دادرسی ہو سکے گی, ان کو ان کے حقوق مل پائیں گے. ملک میں, عوام میں اور ریاست میں رشتہ آئین کی بنیاد پر ہے, اور اگر آئین مستحکم ہے تو ملک مستحکم ہے, اگر آئین مستحکم ہے تو عوام مستحکم ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.